آج ہم بات کریں گے سورہ فتح کے بارے میں. جی. سورہ فتح یہ اس کا تدوینی اعتبار سے 48واں نمبر ہے 48. اور نزول کے اعتبار سے 26واں نمبر ہے. اچھا، یعنی پہلے آئی تھی پہلے نازل لیکن کیونکہ لکھی بعد میں ہاں گئی. بالکل، کیونکہ اچھا. اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ہی جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے تھے کہ اس صورت کو وہاں رکھو، اس اچھا کو یہاں رکھو. اچھا. اس لیے وہ چھپنے میں ترتیب الگ ہے جی. اور نازل ہونے میں الگ ہے. جی ٹھیک. تو یہ ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی. ٹھیک. اور اس صورت کے اندر جو ہے یہ صلح اعظم کا ذکر ہے. صلح اعظم ایک ایسی صلح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اس صلح کی برکات ایسی ہوئیں کہ اس کے بعد فتوحات کے دروازے پیغمبر اسلام اور اسلام کے لیے کھل گئے. جی. کہیں فتح خیبر ہو رہا ہے، کہیں فتح مکہ ہو رہا ہے، کہیں دیگر چھوٹی موٹی فتوحات ہو رہی ہیں. یہ صلح جو ہے گویا کہ یہ شان اسلام کا زبردست گیٹ وے بنا. تو یہ وہ صلح جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. جی بالکل. وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے خواب دیکھا، اور خواب میں یہی اشارے ملے کہ آپ جو ہے جیسے وہاں مکہ گئے اور وہاں عمرہ کیا ہے، آپ نے حلق کروایا، بال کٹوائے، پورا ایک منظرنامہ دیکھا. جی. تو صبح بیدار ہوئے تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہم جو عمرہ کرنے جائیں گے. اچھا. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تیار کیا، تقریباً 1,500 صحابہ، وہ جو پورا قافلہ آپ جو عمرے کے لیے روانہ ہوئے. سبحان اللہ. تاکہ جو خواب دیکھا سچا ظاہر نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچی، جو مکہ سے باہر ایک مقام تھا، تو وہاں آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی. اچھا. اب اونٹنی جو کہ جیسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ اللہ کے امر سے چلتی ہے، اللہ کے امر سے بیٹھتی ہے. اونٹنی حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھ گئی، آگے چلی نہیں. اچھا. آپ نے وہیں پڑاؤ ڈال لیا، سارے وہاں ٹھہر گئے. اور آپ نے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع بھجوائی، ان کو قاضی بنا کے بھیجا کہ کفار مکہ کو یہ کہیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اچھا. کیونکہ ان کو اطلاع ہو گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا قافلہ لے کے پہنچ گئے. تو انہوں نے سوچا کہ کوئی جنگ کے احوال نہ ہو، انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی. اچھا. تو آپ کو یہ خطرہ ہو کہ کہیں یہ نہ ہو کہ غلط فہمی میں مڑ بھیڑ ہو جائے. جی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی بنا کے بھیجا کہ ان کو بتائیں کہ بھی ہم صرف عمرہ کرنے آئے، کوئی ہمارا جنگ و جدال کا ارادہ نہیں ہے. درست. تو چلے گئے. اچھا، جیسے وہاں وہ گئے تو یہ بات مشہور کر دی مکہ والوں نے کہ حضرت عثمان جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. اچھا. ہاں، جو قاصد بن کے آئے، قاصد بن کے گئے. اب ظاہر ہے قاصد کو قتل کرنا یہ تو بین الاقوامی اصول کے خلاف، تو اعلان جنگ ہے. جی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیبیہ کے مقام پہ صحابہ سے بیعت لی کہ قتل عثمان جو اس کا ہم بدلہ لیں گے اور اپنی جان قربان کر دیں گے، سب بیعت کرو. تو اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. تو سب صحابہ نے بیعت لی کہ بھئی ہم یا تو لڑیں گے اور یا شہید ہو جائیں گے، لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب یہ خبر جب کفار مکہ کو پہنچی تو وہ گھبرا گئے کہ بھئی یہ تو پورے جہاد کے اور قتال کی بیعت کرنے لگے ہیں، یہ نہ ہو کہ نیا جو ولولہ کھڑا ہو جائے. انہوں نے جلدی سے اپنے لوگ بھیجے اور کہا کہ بھئی یہ عثمان جو ہے وہ زندہ سلامت ہے. ان کو واپس بھیج دیا. عثمان رضی اللہ عنہ آ گئے. تو اور اس کے بعد انہوں نے قاصد کفار نے اپنے بھیج دیے، کہا کہ جا کر گفتگو کرو اور کہو کہ کوئی بات نہیں، ہم اس سال جو ہے آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کر عمرہ کر لیں. اس کے لیے صلح نامہ ایک تیار کر کے لائے. اچھا، اس صلح نامہ کے اندر شرائط بظاہر ایسی رکھی جس میں مسلمانوں کی تذلیل ہو رہی تھی. اچھا. مسلمانوں کی تذلیل ہو رہی تھی. یہ صلح نامہ لے کر آ گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے وہ صلح نامہ رکھا، آپ نے ایک ہی نظر نبوت ڈالی تو اس کی خامی اور نقائص پہچان گئے اور فرمایا کہ یہ تو ہمارے حق میں ہے. آپ نے فرمایا لاؤ سائن کرتے ہیں. اب عام مسلمانوں جب دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ذلت کی بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں، بغیر اسلحے کے آئیں اور صرف 3 دن عمرہ کر کے یہاں سے واپس چلے جائیں. ایک یہ شرط اس میں تھی. ایک یہ کہ کوئی اگر مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہو کر جو وہ مدینے چلا گیا مکہ سے، تو آپ اس کو واپس کریں گے، ہمیں ہمارے حوالے کریں گے. اور اگر جو ہے وہ کوئی مکہ سے مدینہ چلا گیا مسلمان ہو کر، تو وہ جو اس کو واپس کریں گے. اور اگر کوئی مکہ مرتد ہو کر آ گیا اس کو ہم واپس نہیں کریں گے. اچھا. اس طرح کی شرائط. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی اور فرمایا کہ 10 سال تک ہماری آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی. کوئی جنگ و جدال 10 سال نہیں ہوگا. آپ نے سب پہ سائن کر دیا. اس پر جو ہے عام جو مسلمان تھے انہوں نے بڑی تشویش اور بڑا غم و غصہ کہ یار یہ تو ہم تو دب کر ہم نے تو صلح کی ہے،
ہمیں تو اس وقت مقابلہ کرنا چاہیے تھا اور ابھی عمرہ کر کے جانا چاہیے تھا، جبکہ خواب بھی آپ نے دیکھا۔ ایون بعض جذباتی جوشیلے نوجوان صاحب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے خواب نہیں دیکھا کہ آپ نے عمرہ کیا؟ فرمایا کہ ہاں خواب دیکھا، اور آپ کا خواب سچا نہیں تھا؟ ہاں سچا تھا، تو پھر کیوں نہیں عمرہ ہم کر رہے؟ فرمایا کہ یہ تو نہیں تھا اس میں کہ اسی سال کریں گے، اچھا ہو سکتا اگلا سال ہو رہا تو عمرہ کریں گے اگلے سال ہو، کیونکہ تعبیر کا ظہور اسی سال تو ضروری نہیں ہے، فوری تو نہیں ہے، تو اب خاموش ہو گئے۔ تو اس طرح کی باتیں ہوئیں، لیکن یہ صلح نامہ جو ہے وہ زبردست کامیابی کا خیمہ بنا۔ اور اس کے بعد جب یہاں سے فارغ ہو گئے، آپ واپس جا رہے تھے تو راستے میں، مدینے کے راستے میں تھے تو سورہ فتح نازل ہوئی، اور اس میں اللہ نے یہ بشارت دے دی انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے کھلی فتح کا اعلان کر دیا، یعنی اشارہ کر دیا کہ یہ جو صلح ہوئی ہے بس اب فتوحات کے دروازے آپ کے لیے کھل گئے۔ اور واقعی اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ 1500 صحابہ تھے، جب کھلم کھلا جب آپس میں دعوت تبلیغ کا موقع ملا، جنگ و جدال ختم ہو گیا، تو 2 سال کے اندر وہی صحابہ 10,000 پہنچ گئے، 10,000 پہ پہنچ گئے، یعنی کفار مسلمان، کیونکہ قربت کا موقع ملا، آپ میں لڑائی بھڑائی ختم ہوگی، پھر صحابہ اپنے اخلاق اور اسلام کے حقائق بیان کرنے کا موقع ملا، اختلاط کے نتیجے میں وہ 2 سال کے اندر 10,000 تعداد پہنچ گئی۔ یہ رسول پاک کی دور اندیشی تھی، دور اندیشی تھی کہ بس اوقات بالکل سطحی طور پہ لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا، لیکن دور اندیشی تھی کہ بھی یہ قریب تو ہوں، یہ جنگ و جدال تو ختم ہو، اب قربت ہوئی تو حقائق کھلے کہ پیغمبر اسلام کے انوار معرفت کیا ہیں، تو اب دیکھا انہوں نے۔ تو مسلمان ادھر انہوں نے یہ کیا کہ 2 سال کے عرصے میں انہوں نے ایک بدعہدی کر دی، مشرکین مکہ نے بدعہدی کر دی اور ان کو ایسی بات کر دی کہ معاہدہ توڑ دیا۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ جو معاہدہ آپ نے 10 سال کے لیے طے کیا، اب آپ دوسرے سال ہی اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی کی اور تیار کیا کہ چلو اب ہم معاہدہ چونکہ توڑا انہوں نے، اب ہمارا کوئی معاہدہ نہیں صلح کا، اب لڑائی ہوگی۔ اب 8 ہجری کو، یہ 6 ہجری کو صلح نامہ ہوا، 8 ہجری کو آپ جو ہے 10-12 ہزار صحابہ کا لشکر لے کے پہنچے ہیں، تو ایسی دہشت پڑی کفار مکہ پہ، وہ بغیر لڑائی کے فتح مکہ ہو گیا۔ سبحان، تو یہ مکہ جو ہے 8 کو فتح ہو گیا۔ اسی کی بشارت اس صورت میں دی گئی تھی کہ ہمیں آپ کے لیے فتح لکھ دی، مطلب یہ 2 سال نہیں گزریں گے کہ آپ یہاں فاتح بن کے آئیں گے، اب ان کے زیر سایہ آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ اپنی شان و عظمت سے کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس کا نام اسے سورہ فتح رکھا، کیونکہ اسے فتح مبین کا اعلان کیا، اور وہ جو صلح نامہ تھا یہ اس کی بنیاد بنی تھی کہ ایسی صلح، عظیم الشان صلح کے اسلام ہمیشہ کے لیے جزیرۃ عرب میں اس کا پرچم بلند ہو گیا، بغیر جنگ کے فتح، بغیر جنگ کے فتح۔ اور پھر اس کی بشارت اس میں یہ دی اللہ تبارک و تعالی نے اس صلح کی برکت سے کہ جس طرح صحابہ نے یہاں نبی کے منشا پہ اپنے منشا کو قربان کر دیا، باوجود اس کے کہ ان کے جذبات کچھ اور تھے، لیکن نبی کے اس کے اوپر انہوں نے صلح کو تسلیم کر لیا، دب کر بھی بھلے بظاہر معلوم ہوتا ہو، لیکن وہ انہوں نے تسلیم کیا، اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو اس کی بشارت یہ دی کہ بعد میں آنے والی امت قیامت تک اگر صحابہ کی اسی پیٹرن کے اوپر ایمان عمل صالح کی بنیاد پر کھڑی ہو جائے گی، ہم اسی طریقے سے ان کو فتح عالم عطا کر دیں گے۔ یہ اس صورت کے اندر بشارت دے دی کہ مسلمان اگر چاہتا ہے اور اس کا وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کر لیا اللہ نے اہل ایمان کے لیے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے کہ ہم ان کو پوری دنیا کی سپر پاور بنا دیں گے، شرط یہ کہ صحابہ جیسا جذبہ پیدا کریں۔ یہ اس میں بشارت بھی دی۔ یہ وہ صورت فتح ہے کہ جس کے اندر یہ حقائق واضح کیے گئے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صلح نامہ کے ذریعے سے سارے حقائق اور جو ہے کامیابیاں کھول دی تھی۔ بہت بہت بڑی، قیمتی اور اعلیٰ صورت ہے، بہت، اور بلکہ اس کے ہاں بالکل اہمیت کی حامل، اہمیت کے حامل ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ اس کے اندر بڑے عجیب و غریب مضامین ہیں، صحابہ کے عجیب شان بیان کی گئی ہے۔ پھر منافقین جو خوش ہو رہے تھے کہ کیونکہ یہاں وہ ہو نہیں سکا، عمرہ نہیں ہو سکا اور واپس جا رہے ہیں، تو منافقین خوش ہو رہے تھے، تو پھر یہ آیات اتری تو منافقین کا ذکر بھی اللہ نے اس میں کیا کہ یہ نالائق بدبخت اس پہ پھپتیاں اڑا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی نے جو صلح کی ہے یہ فتح کا پیش خیمہ ہے، اور 2 سال کے اندر ہی اس کے ثمرات ثابت ہو گیا نا، ثابت ہو گیا۔ جی، واہ، یہ ہوا۔ سبحان اللہ۔